السلام علیکم۔ ISSB پریپریشن A to Z کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں میں۔ تو اپنی لاسٹ جو ویڈیو تھی اس میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ انٹیلیجنس ٹیسٹ کیا چیز ہے، کس طرح سولو کرنا چاہیے، اور اکیڈیمک ٹیسٹ کس ٹائپ کا آتا ہے، یہ پاکستان ملٹری اکیڈمی لانگ کورسز کے لیے اور PMA لانگ کورس جو آتا ہے، اور اس کے علاوہ تھوڑی بہت میں نے آپ کو ٹپس اینڈ ٹرکس بتائی تھیں۔ تو میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ اگلی ویڈیو میں آپ کو میڈیکل ریکوائرمنٹس فور ڈیفنس فورسز میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، جو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں۔ تو جو لوگ انیشیل ریٹن ٹیسٹ کلیئر کر لیتے ہیں ان کو اب ڈیفرنٹ سلیکشن سینٹرز میں ڈیفرنٹ رولز ہیں۔ اب دیکھیں، آپ راولپنڈی میں اس طرح ہوگا کہ پہلے آپ کا فزیکل لیا جائے گا، پھر میڈیکل لیا جائے گا۔ لیکن اب کراچی میں آپ دیکھ لیں، وہاں پہلے میڈیکل ہوتا ہے پھر فزیکل ہوتا ہے۔ اسی طرح پشاور میں الگ سسٹم ہوگا، اور جہاں جہاں سلیکشن سینٹرز ہیں ہر جگہ کا الگ سسٹم ہوگا۔ تو ہم ایک ترتیب سے چل رہے ہیں، لیکن چلیں میں آپ کو پہلے میڈیکل ٹیسٹ اور اس کی ریکوائرمنٹس کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ اب میڈیکل ٹیسٹ کیا چیز ہے، اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں، وہ میں آپ کو بتانا شروع کرتا ہوں GDP سے۔ جن لوگوں نے جنرل ڈیوٹی پائلٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے ان کو میڈیکلی کس لحاظ سے فٹ ہونا چاہیے، وہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ تو GDP میں دیکھیں، سب سے الگ ریکوائرمنٹس ہیں۔ اس میں الگ ریکوائرمنٹس کس طرح ہیں، اس میں فزیکل اتنا نہیں ہوتا۔ ہاں، پاکستان ایئر فورس والوں کا تو فزیکل ٹیسٹ ہوتا ہی نہیں ہے۔ فزیکل ٹیسٹ اگر ہوتا ہے تو جو ماننے والا فزیکل ہوتا ہے وہ آرمی کا ہوتا ہے، اور نیوی کا بھی کوئی اتنا خاص فزیکل ٹیسٹ نہیں ہوتا، ایزی سا ہوتا ہے، سارے کلیئر کر جاتے ہیں۔ آرمی والے جو ہوتے ہیں وہ اپنے فزیکل ٹیسٹ میں بہت سے بچوں کو ڈراپ کرتے ہیں۔ تو ہاں، چلیں چھوڑیں بات فزیکل ٹیسٹ پہ چلی گئی، ابھی میں آپ کو میڈیکل کا بتا رہا ہوں۔ تو جو GDP کے لیے جن لوگوں نے اپلائی کیا ان کا جو میڈیکل ریکوائرمنٹس ان کی ہیں، وہ آئی سائٹ جو ہے وہ مسٹ ہے کہ 6/6 ہو، اور آئی سائٹ پہ کوئی ریلیکسیشن نہیں۔ اگر آپ کی آئی سائٹ 0.15 بھی ویک ہے تو آپ GDP کے لیے انفٹ ہیں۔ تو 0.15 تو ویسے انکریز بھی ہو سکتی ہے، اس کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں، اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا تو میں بتا دوں گا اس کو۔ اب آپ دیکھیں آگے، گرلز کے لیے ہائٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کم سے کم جو ہے وہ ہائٹ جو ہے وہ 5 فیٹ ہونی چاہیے۔ 5 فیٹ سے نیچے 1 انچ کا ریلیکس بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ اور بوائز کے لیے 5 فیٹ اینڈ 4 انچز ہائٹ مسٹ ہے۔ اور باقی اب آگے کی جو میں آپ کو ریکوائرمنٹس بتانے لگوں، یہ GDP کی بھی ریکوائرمنٹس اس میں انوالو ہیں، اور چلیں میں آپ کو پہلے GDP کی بتا دیتا ہوں۔ تو اس کے لیے جو چیسٹ ریکوائرڈ ہے بوائز کے لیے، وہ آپ کی چیسٹ ہونی چاہیے 78 سے 83 سینٹی میٹر، یعنی منیمم ریکوائرڈ جو ہے وہ 78 سینٹی میٹر آپ کی چیسٹ ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی چیسٹ 78 سینٹی میٹر سے کم ہے تو آپ انڈر چیسٹ کیٹیگری میں آ جائیں گے، آپ کو ٹائم دیا جائے گا چیسٹ انکریز کرنے کا۔ بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، لوگوں کی چیسٹ کم ہوتی ہے۔ میں آپ کو انشاءاللہ ایکسرسائزز بتاؤں گا، آسان سی ایکسرسائزز ہیں، 1 مہینے میں آپ کی چیسٹ پوری ہو جائے گی اگر آپ انڈر چیسٹ ہیں تو۔ اور اگر آپ کو زیادہ جلدی امپروو کرنی ہے، جیسے آپ کو ٹائم دے دیا گیا، آپ میڈیکل کے لیے گئے اور آپ کو وہاں سے انہوں نے ٹائم دیا کہ آپ انڈر چیسٹ ہیں، جائیں آپ اپنی چیسٹ پوری کر کے آئیں، تو وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ ویسے جن لوگوں نے ابھی انیشیل ٹیسٹ دینا ہے وہ 2 مہینے پہلے سے ایکسرسائزز شروع کر دیں، تاکہ وہ ان کی جو فزیکل ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہو جائیں، اور میڈیکل ریکوائرمنٹس بھی۔ چیسٹ ایک ایسی چیز ہے جو پوری ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اسکنی ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ انڈر چیسٹ ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ فیٹ ان کا زیادہ ہوتا ہے اور پیٹ ان کا زیادہ نکلا ہوا ہوتا ہے، اور چیسٹ ان کے اندر ہوتی ہے، تو وہ اس وجہ سے انڈر چیسٹ ہو جاتے ہیں۔
تو چیسٹ امپروو ہو جاتی ہے ایزیلی. آپ کی منیمم جو چیسٹ ریکوائرمنٹ ہے وہ 78 سینٹی میٹر ہے, یہ آپ کی ہونی چاہیے. اور وہ آپ کو پھر کہیں گے کہ آپ سانس اندر کھینچیں, تو آپ نے سانس فل اندر کھینچنا ہے اور چیسٹ کو کوشش کرنا ہے زیادہ سے زیادہ چیسٹ آپ کی باہر آئے. تو آپ کی جو ایکسپینشن جو ہوگی وہ آپ جب سانس انہیل کریں گے تو کم سے کم 5 سینٹی میٹر آپ کی چیسٹ ایکسپینڈ کرنی چاہیے. اگر 5 سینٹی میٹر نہیں کر رہی تو یہ بھی آپ میں ڈیفیکٹ ہے. تو آپ کوشش کریں اس چیز کی بھی پریکٹس کریں کہ 78 سینٹی میٹر ہے آپ کی چیسٹ, تو آپ سانس اندر کھینچیں گے تو چیسٹ آپ کی لازمی بات ہے باہر آئے گی, تو وہ 5 سینٹی میٹر انکریز کرنی چاہیے. اگر آپ کی چیسٹ 78 ہے تو آپ کی 83 پہ پہنچ جانی چاہیے جب آپ ایکسپینڈ کریں گے. اور اس کے علاوہ یہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو جو لوگ انڈر چیسٹ ہیں ان کے لیے ایکسرسائزز بتاؤں گا, وہ ایزیلی انشاءاللہ ہو جائے گی, پوری ہو جائے گی, چیسٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اور آگے آپ دیکھیں فلیٹ فٹ, بہت سے لوگ فلیٹ فٹ ہوتے ہیں. فلیٹ فٹ یہ چیک کیا جاتا ہے, اور فلیٹ فٹ بھی جو ہوتے ہیں وہ فٹ ہو سکتے ہیں. اس کی بھی میں ٹپس دیتا ہوں آپ لوگوں کو اپنی اگلی ویڈیو میں, اور ابھی میں آپ کو صرف ریکوائرمنٹس بتا رہا ہوں اس ویڈیو میں. اور نی نوکنگ چیک ہوتی ہے آپ کی, کہ آپ جب اپنے فیٹس جو ہیں, آپ کے پاؤں جو ہیں, آپ جب ان کے یہ جو ٹخنے جن کو کہتے ہیں, آپ جب ان کو آپس میں جوائن کرتے ہیں تو آپ کے جو نیز ہیں وہ آپس میں ٹکراتے تو نہیں ہیں, اس کو نی نوکنگ کہا جاتا ہے. تو جن لوگوں کے گھٹنے ٹکراتے ہیں وہ لوگ بھی انفٹ کیٹیگری میں آ جاتے ہیں, ان کو میڈیکل میں انفٹ کر دیا جاتا ہے. لیکن نی نوکنگ ختم ہو جاتی ہے. میرا ایک ساتھ کا دوست تھا جس کی نی نوک کرتے تھے, پھر اس کو ٹپس وغیرہ دیں, اس کو ہارس رائڈنگ وغیرہ کروائی تو فٹ ہو گیا تھا وہ. تو اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا, ٹپس دوں گا ساری کہ کس طرح کون سے آپ میڈیکل. دیکھیں بہت ساری ایسی پرابلمز ہوتی ہیں جو نیچرل ہوتی ہیں, وہ ختم ہو جاتی ہیں بہت ساری. فلیٹ فٹ جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے, نی نوکنگ ٹھیک ہو سکتی ہے, انڈر چیسٹ ہے وہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. یہاں تک کہ ہاں آگے آپ کا ٹیسٹ ہوگا کلر بلائنڈ کا. تو کلر بلائنڈ میں آپ کو ایک چارٹ دکھایا جاتا ہے, تو اس چارٹ میں مختلف فگرز آتی ہیں. آپ گوگل پہ لکھیں کلر بلائنڈ ٹیسٹ, تو وہاں پہ وہ اور امیجز میں سرچ کریں تو وہ چارٹ بنے ہوئے آ جائیں گے. تو اس میں مختلف ورڈز لکھے ہوئے ہوتے ہیں, اگر وہ آپ پڑھ سک رہے ہیں تو آپ ٹھیک ہیں. اگر آپ کو وہ لفظ نہیں سمجھ آ رہے, آپ کلرز میں ڈفرینشیٹ نہیں کر سک رہے, تو آپ کلر بلائنڈ ہیں, تب بھی آپ کو انفٹ کر دیا جائے گا. اب کلر بلائنڈ کے لیے آپ کو کوئی آپریشن کرانا پڑتا ہے, اس کے بارے میں مجھے انفو نہیں ہے. مجھے جو انفو ہے اور جو چیزیں کامیاب رہی ہیں, جو میں نے لوگوں کو بتائی ہیں, میں آپ کو خالی وہ بتاؤں گا. جس چیز کا مجھے انفو نہیں ہے میں اس چیز کو چھیڑوں گا بھی نہیں. تو یہ میڈیکل ریکوائرمنٹس آپ کی یہی ہیں. اس کے علاوہ یہ 6x6 یہ جو 6x6 آئی سائٹ میں نے آپ کو بتائی ہے, یہ جی ڈی پی کے لیے ریکوائرڈ ہے. لیکن اگر آپ آرمی کے لیے جا رہے ہیں, آرمی کے کسی بھی کورس کے لیے, تو آپ اگر اسپیکٹیکلز لگاتے ہیں, چشمے آپ لگاتے ہیں, تو آپ کی آئی سائٹ جو ہے چشموں کے ساتھ بس آپ کو نظر آنا چاہیے, 6x6 ہونی چاہیے چشموں کے ساتھ. اگر آپ چشمے لگاتے ہیں تو آپ کا میڈیکل ٹیسٹ جب ہے تو آپ چشمے لگا کر جائیں. اگر آپ چشمے لگا کر نہیں جائیں گے کہ میرے لیے کوئی مسئلہ نہ بنے, تو آپ غلط کر رہے ہیں اپنے ساتھ. آپ کو وہاں سے انفٹ بھی کر دیا جا سکتا ہے, نہیں تو ریفر تو پکا کیا جائے گا. اور ریفر جب آپ ہو جاتے ہیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہاں کتنی ضلالت ہوتی ہے. کیونکہ آپ ایک بار سی ایم ایچ کا چکر لگائیں گے تو آپ 2 ہفتے تک یہ جو ریفر آپ کو فارم پکڑا جاتا ہے, آپ یہ کلیئر کرنے کے لیے آپ پھرتے رہیں گے. تو اگر آپ چشمے لگاتے ہیں تو آپ چشمے لگا کر جائیں. پی ایم اے کی بات کر رہا ہوں میں, آپ انشاءاللہ فٹ ہو جائیں گے. آگے آپ کو میں بتاتا چلوں اس میں, آپ کو میڈیکل سے پہلے کہا جاتا ہے کہ ویکس کان کی صفائی کروا کے آئیں, ویکس ریموو کرا کے آئیں. تو آپ کو ویکس ریموو کرانی ہے اور پھر آپ کو جانا ہے, تاکہ آپ کے جو
کان کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ چیک کرتے ہیں کہ یہ بندہ ڈیف تو نہیں ہے، تو وہ چیک ہوتا ہے. تو آپ کو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کان کی ویکس کلیئر کروا کے جائیں. اگر آپ نہیں کروا کے جائیں گے تو آپ کو وہاں سے ریفر کر دیا جائے گا، اور پھر جب آپ ایک بار ریفر ہو گئے تو آپ پھر پھرتے رہیں گے، یا آپ بہت مشکل سے آپ جا کے دوبارہ فٹ ہوں گے. تو آپ کو ویکس تب بھی ریموو کرانی پڑے گی، تب جا کے آپ فٹ ہوں گے، تب آپ کا کام زیادہ لمبا ہو جائے گا. اس لیے میڈیکل ٹیسٹ سے پہلے کان اچھی طرح سے صاف کروا کے جائیں. ویکس ریموو کرنے کے زیادہ پیسے نہیں لگتے. پاکستان میں جو فیس لیتے ہیں عام کلینکس وغیرہ پہ وہ تقریباً 200 روپے لیے جاتی ہے. اور بس یہی ہے، آپ کو یہ فزیکل ریکوائرمنٹس ہیں. ہاں اب باقی چیزیں آپ کی وہ دیکھتے ہیں کہ آپ میں کوئی فزیکل ڈیفیکٹ تو نہیں ہے. یہ نہیں کہ ایک بندے کا ایک پاؤں ہی غائب ہے، ایک کا ہاتھ ہی نہیں ہے، ایک کی آنکھ نہیں ہے، تو وہ تو پھر انفٹ ہے. وہ دیکھتے ہیں اف یو ڈو ناٹ ہیو اینی فزیکل ڈیفیکٹ، یہ میڈیکل ریکوائرمنٹ ہے. تو فزیکل آپ میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہونا چاہیے. بہت سے لوگوں کو پوسچرل ڈیفارمیٹی کی وجہ سے انفٹ کر دیا جاتا ہے یا ریفر کر دیا جاتا ہے. تو پوسچرل ڈیفارمیٹیز کی بھی ٹائپ ہوتی ہیں. پوسچرل ڈیفارمیٹی چیز کیا ہے؟ جیسے آپ کی باڈی میں بیلنس نہیں ہے. جیسے آپ کی چیسٹ ہے تو ایک سائڈ اوپر ہے، ایک نیچے ہے، ایک زیادہ ایک کم ہے. اور بیک بون میں بھی اسی طرح مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ ڈیفارمیٹی میں آ جاتی ہے کہ ایک چیز بڑی ہے ایک چیز چھوٹی ہے اس طرح. تو اس کا بھی ہو جاتا ہے، اس کا بھی کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. تو باقی کوئی اس طرح ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے. گرلز کی میں یہ کہوں گا کہ ہائٹ جو ہے وہ کچھ گرلز ہوتی ہیں وہ صرف کچھ انچز سے، کوئی 1 انچ سے رہ جاتی ہے، کوئی سینٹی میٹرز میں کسی کا بس وہ ہوتا ہے، ایک ڈیفیکٹ آ جاتا ہے. تو ہائٹ بھی انکریز ہو سکتی ہے. اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو میری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر دے. میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سارے میڈیکل کے سولوشنز بتانے لگا ہوں. جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ انفٹ ہیں میڈیکل ٹیسٹ کے لیے، تو انشاءاللہ ان کے لیے سولوشنز بتاؤں گا. جو اوور ویٹ ہیں، جو انڈر ویٹ ہیں. ہاں ایک اور چیز، اوور ویٹ اور انڈر ویٹ انہوں نے لکھا ہوا ہوتا ہے ویٹ جو ہے وہ ایز پر BMI ریکوائرڈ ہے. تو BMI کیا چیز ہے؟ یہ ہے باڈی ماس انڈیکس. تو آپ کی جتنی ہائٹ ہوگی اس لحاظ سے آپ کا ویٹ اتنا ہونا چاہیے. اگر آپ کا ویٹ اس سے کم ہے تو آپ انڈر ویٹ ہیں، اگر آپ کا ویٹ زیادہ ہے تو آپ اوور ویٹ ہیں. تو یہ BMI چارٹ آپ گوگل پہ سرچ کریں، BMI آپ لکھیں اور وہ آ جائے گا پورا چارٹ بنا ہوا. تو اس میں آپ دیکھ لیں آپ کس کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں، آپ کی ہائٹ کیا ہے. اور باقی انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاتا ہوں میں. اور بیسٹ آف لک، ٹیک کیئر.